بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عقیدہ توحید اسلام کا ایک عظیم رکن ہے اور ارکان اسلام میں سے عقیدہ توحید کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور عقیدہ توحید اسلام کے ستونوں میں سے سب سے بڑا ستون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ عقیدہ توحید کا اقرار نہیں کر لیتا تب تک وہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر لیتا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار نہیں کر لیتا، باقی ہر شے کی عبادت کی نفی نہیں کر دیتا، تب تک وہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید اس کو ہر چیز پر سبقت حاصل ہے کہ عقیدہ توحید اپنے عظیم مقام اور مرتبے کی وجہ سے اور انفرادی حیثیت کی وجہ سے باقی سارے کے سارے اعمال کے اوپر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے وہ عقیدہ توحید کی ہوتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی کہ معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، سب سے پہلے تو ان کو جس چیز کی دعوت دے گا وہ لا الہ الا اللہ ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الا ان یوحد اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے، سب سے پہلے تیری دعوت یہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد ان کو یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس چیز کی پہلے دعوت دی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کی یہ دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور اس نے یہ کہا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تو ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ اور عقیدہ توحید یہ سب انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور سب سے پہلے جس کی دعوت دی جائے گی وہ عقیدہ توحید ہوگا۔ توحید کی علماء کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت میں افعال کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، آسمان و زمین کا مسخر کر دینا، سمندروں کا مسخر کر دینا، ہواؤں کا مسخر کر دینا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ خالصتاً ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا،
مارنے والا، نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مشرکین مکہ وہ اس توحید پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند سورج کو کس نے مسخر کیا، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو توحید ربوبیت پر مشرکین مکہ ایمان رکھا کرتے تھے، اور مسلمان موحد کا ایمان ہونا چاہیے رزق دینے والا، مارنے والا، اور رزق دینے والا، مارنے والا اور ہر چیز کا مالک، خالق وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد توحید الوہیت، جس میں اعمال کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سجدہ، نذر و نیاز، رکوع، یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی مسلمان موحد وہ عبادت کریں گے تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی، سجدہ کریں گے ایک اللہ تعالیٰ کو۔ توحید الوہیت میں سجدہ، رکوع، نذر و نیاز، عبادت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو افعال اور اعمال کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندے جو بھی عمل کریں گے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں گے۔ تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ ایک مسلمان موحد کا اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے اور پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو ایک مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ کچھ ہمیں معلوم ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان موحد کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی اور بہترین صفات سے متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی اچھی صفات ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایسی صفات جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس بات کیا ہے، اس پر بھی بندے کو من وعن ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی شک کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی ذات کے لیے سمیع، بصیر اور علیم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اور ایک مسلمان موحد کو اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، وہ کس طرح ہے، کس کیفیت میں ہے، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے اس پر من وعن ایمان اور یقین رکھنا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، کیسے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کس طرح سمیع ہے، کس طرح بصیر ہے، کس طرح علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم نے صرف اتنا ہی ایمان رکھنا ہے جتنا ہم کو بتلایا گیا ہے، اور یہی ایک مسلمان موحد کا شیوا ہوتا ہے کہ جو بتلایا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔